اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آیت 197 پڑھنی ہے جو کہ حج کے بارے میں ہے، اور حج اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ یہ سفر کر سکیں تو پھر آپ پر فرض ہے۔ اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں ہر مسلمان صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنا مال، اپنے بچے، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنے والدین، رشتہ دار، سب کو پیچھے چھوڑ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ انسان دنیا کو پیچھے چھوڑ کے کچھ ٹائم کے لیے صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے ہیں حج کے مہینے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ یعنی اگر کوئی حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شوال میں نیت کر لے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ بحری جہازوں پر جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے نانا دادا ہیں وہ بحری جہاز میں شپ پہ گئے تھے حج کرنے، تو اس میں مہینوں لگ جاتے تھے وہاں مکہ پہنچتے پہنچتے۔ اور اس سے بھی پہلے تو لوگ، آپ کو پتہ ہے، اونٹوں پر دور دور سے آیا کرتے تھے، تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو قرآن تو ہر دور کے لیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے وہ شوال میں گھر سے نکل سکتا ہے حج کے لیے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ شوال کے اندر حج فلائٹس جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ جانا چاہیں اور آپ کے پاس اتنا زیادہ راہ ہے کہ آپ وہاں جا کر رہ سکتے ہیں 3 مہینے، تو آپ شوال میں گھر سے نکل سکتے ہیں حج کے ارادے سے۔ اور اس کے علاوہ سال کے کسی بھی مہینے میں حج کا احرام باندھا نہیں جاتا۔ فمن فارض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو، فرض کر لے مطلب یعنی احرام باندھ لے، احرام باندھ کے نیت کر لے حج کا، تو حج فرض ہو گیا اس پر۔ تو ان مہینوں میں جو حج کو فرض کر لے، فلا، تو وہ کیا نہ کرے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج میں جب آپ احرام کی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ پر منع ہو جاتی ہیں۔ احرام کی حالت میں رفثہ، یعنی میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ احرام کی حالت میں منع ہے۔ ولا فسوقہ، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام، وہ ویسے بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں آپ کو زیادہ کانشیس ہونا ہے۔ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کر سکتے آپ احرام کی حالت میں۔ ولا جدال، لڑائی جھگڑا منع ہے، مکمل طور پہ ایک دوسرے سے لڑنا منع ہے احرام کی حالت میں، فی الحج، حج میں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مینشن کی ہیں کہ یہ چیزیں آپ جب احرام باندھ لیں گے تو یہ چیزیں آپ جو ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اس کی زیادہ تر چانسز حج کے سفر میں کیوں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں حج کے سفر میں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سفر لمبا ہے، سفر کی تھکاوٹ، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کی بھیڑ، بہت ملینز آف لوگ حج کرتے ہیں اب آج کل، تو وہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ وہاں پہنچے تو آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، رہائش کے سلسلے میں پریشانی ہو سکتی ہے، سفر کی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے مکہ میں۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ زیادہ احتمال ہے کہ لوگ جو ہیں اپنا ٹیمپر لوز کر جائیں وہاں جا کے۔ تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو حج کا سفر ہے نا، یہ مینٹلی طور پہ ہم سب کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ یہ ایک مشقت کا اور صبر کا سفر ہے۔ یہ ایک صبر کا سفر ہے حج۔ اس میں ہر قدم پر آپ کو صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت مشقت ہے، گرمی ہے، تھکاوٹ ہے، بھیڑ ہے، اور بہت سارے ریزنز ہیں کہ آپ کا احتمال ہے کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں بتا دیا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، صبر کا سفر ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تو بتایا کہ کیا کیا نہیں کرنا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کیا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو قدم قدم پر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ گھر سے نکلیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو جو بھی نیکی کا آپ کو موقع ملے آپ وہ کریں، نماز، صدقہ، ذکر اذکار،
کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے سفر میں ہر انسان گھر سے ایک ہی نیت سے نکلتا ہے. دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، اور سب کے سب ایک ہی مقصد لے کے گھر سے نکلتے ہیں. سب عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور سب آپ کے سفر کے ساتھی ہوتے ہیں. اور سفر کے ساتھی کا تو قرآن میں ذکر ہے خصوصی طور پہ کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دینا ایک دوسرے کا، کیونکہ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں حج کے سفر میں، ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی ضرورت ہو. تو آپ نے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے حج کے سفر پہ کہ آپ جہاں پر بھی موقع ملے نیکی کریں، اور اس کا زیادہ چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ واپس آ کے بتائیں کہ میں نے یہ وہاں نیکی کے کام کیے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آپ وہاں نیکی کا کام کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی ضرورت کا سامان، سفر کے لیے ضرورت کا سامان ساتھ لایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن سے جو لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے، وہ زیادہ راہ نہیں لاتے تھے، تو مکہ پہنچ کر پھر پریشانی ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو ضرورت کا تمہارا سامان ہے وہ ساتھ لاؤ، کیونکہ آپ کو دوسرے ملک میں جانا ہے. آپ کو جو جو وہاں پر ضرورت پڑ سکتی ہے چیزوں کی، وہ ساتھ لے کر آؤ. فَإِنَّ، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی صرف سامان دنیا ہی نہیں، آپ کو اپنی حج کے سفر پہ ہر ہر قدم پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو واچ کر رہا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، محبت اور کانشیسنیس آف گاڈ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہر وقت آپ کانشیس رہیں کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے اس سفر میں. اور حج کا جو سفر ہے یہ در حقیقت ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے. جتنی بھی عبادات ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جیسے نماز اپنے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے، اور اسی طرح حج بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے پریکٹس کریں تقوی لانے کی، اور پھر جب واپس لوٹیں تو پھر اس تقوی کو آپ قائم رکھیں. تو حج بیسیکلی آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ حج میں ہر ہر قدم پہ صبر کی ضرورت ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو روک لینا، ہر طرح کے نیگیٹو رویے سے خود کو روکنا. جیسے اس کی مثال، آپ حج پر گئے ہیں، وہاں اتنی بھیڑ ہے، طواف ہو رہا ہے، آپ کا پاؤں کچلا گیا. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے وہاں پر کہ اچھا اب آپ کو شدید تکلیف ہے، اور کس کو آپ وہاں کچھ کہیں گے، کیونکہ کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کرتا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں، پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ جھگڑے والی صورتحال بن جاتی ہے وہاں پر. تو آپ کو ہر ہر لمحے پر خود کو یہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ میں یہاں صرف اللہ کے لیے آئی ہوں، اور اتنا بڑا انعام اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹیسٹ بھی تو ہوں گے نا. آپ اللہ کے مہمان ہیں. آپ جب حج پر عمرہ پر جاتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ کو ملنے جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج پر جائے اور خود کو لڑائی جھگڑے سے روک کر رکھے تو وہ واپس ایسے ہو کر لوٹتا ہے جیسے بالکل نیو بورن بیبی ہوتا ہے. تو آپ کو اتنا بڑا جب اللہ تعالیٰ اعزاز دینے جا رہے ہیں تو پھر لازمی ٹیسٹ بھی تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو چیک بھی تو کریں گے کہ ہم اس قابل ہیں بھی یا نہیں. تو پھر اگر آپ کو کوئی تکلیف وہاں پر ہوتی ہے حج کے سفر میں، تو اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنے رویے کو پازیٹیو رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. اور خود کو ریمائنڈ کروانا کہ آپ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آئے ہیں. تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ کا تقوی رکھو اور مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی عقل والے کیوں کہا گیا یہاں پر؟ کہ کہ انسان شعور کے ساتھ جو ہے اس چیز کو خود کو ریمائنڈ کروائے کہ وہ کس سفر میں ہے. وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اگر اس کو کوئی دقت، تکلیف، پریشانی اس سفر میں آتی بھی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ اس کا اعزاز بہت بڑا ہے، اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. حج مبرور کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوئی پریشانی برداشت بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور یہ چیز پریکٹس ہم حج میں کریں گے، اور پھر جب ہم واپس اپنی لائف میں لوٹیں گے تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں گے. یہ ہمیں پریکٹس وہاں پر کرنی ہے، اور پھر آ کے اپنی زندگی کو اسی طرز پہ پھر گزارنا ہے کہ زندگی میں بھی آنے والی مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں،
ان کے اوپر کس طرح سے خود کو جو ہے روک کر رکھنا ہے نیگیٹو رویے سے. تو اسی کو صبر کہتے ہیں اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان ہر اس چیز سے رک جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.